میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ جو قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ای بانڈ کے بارے میں کویسچن ہوا تھا، اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کسی نے کی کہ ای بانڈ جو ہے وہ خریدا جاتا ہے اور پھر 10 یا 20 سال بعد، یعنی وہ پیسے اس میں رہتے ہیں اور 10 یا 20 سال بعد ڈالرز زیادہ ملتے ہیں، تو یہ اس طرح کی انویسٹمنٹ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، اگر تو ای بانڈ ایک ڈیجیٹل فارم میں ہی ہوتا ہے اور اس کو آپ لے دے نہیں سکتے، اس سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے، بس یہ ہے کہ ایک رسید کے طور پہ آپ کے پاس ہے اور آپ نے پیسہ گورنمنٹ کو دے دیا اور 10 یا 20 سال جتنے مدت کے لیے آپ لیتے ہیں، بعد میں اس پہ وتھ پروفٹ آپ کو رقم دی جاتی ہے، تو یہ جو کچھ آپ نے رکھوایا یہ قرض ہے اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ اب یہی بات ہے کہ وہاں کے جو بھی اس طرح کے مالی معاملات ہیں، اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ وہاں کے کفار سے بھی کریں تب بھی یہ سود بنے گا، کیونکہ وہ وہاں کو دارالحرب نہیں مانتے بلکہ دارالکفر کہتے ہیں، کہ حقیقتاً وہ دارالکفر ہیں اور حکماً دارالاسلام ہیں، کیونکہ ہر طرح کی مذہبی آزادی مسلمانوں کو حاصل ہے، لہٰذا وہاں کافر اور مسلمان کے درمیان جو کچھ اس طرح کے معاملات کیے جائیں گے وہ سود میں ہی شمار ہوں گے۔ احتیاط کرنی چاہیے، اور ہم بھی اسی میں شامل ہیں، ہم اسی پر ناجائز کے فتویٰ دیتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء قابل احترام اور مستند علماء اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ کفار کے ساتھ کیا جائے تو پھر وہ سود بنتا ہی نہیں، اور جو کچھ پروفٹ بنے اس کو سود کی نیت سے نہ لیں، بلکہ یہ کہ مال مباح یعنی شریعت نے جائز کیا اس طرح لیں تو جائز ہوگا۔ اس لیے جو ہمارے بہن بھائی وہاں رہتے ہیں، اگر وہاں کے کسی مستند مفتی صاحب سے اس کے جواز کا فتویٰ لے لیں اور وہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے نزدیک جائز ہے، تو آپ ان کے قول پر عمل کر کے اس طرح کی انویسٹمنٹ بالکل کر سکتے ہیں جو کفار کے ساتھ ہو اور مسلمان کا فائدے کا پہلو زیادہ ہو۔ آپ ان کی رائے پہ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ شرعی تقاضا یہی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، اور آپ نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دی، اہل علم سے پوچھ لیا، ان کا جواب قبول کیا، تو آپ کی آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میں ایک دودھ کی کمپنی میں سپروائزر ہوں، بعض اوقات ہمارے جو ملازم ہیں جو میرے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں یا کام میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر میں آنر کو بتاتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ان کو فارغ کر دو، تو اب میں کیا کروں؟ ان کی پردہ پوشی کروں یا ان کو بتاؤں اور ان کے حکم کے مطابق انہیں ڈیوٹی سے فارغ کر دوں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو گمان ہے کہ اس سے نادانستہ طور پہ ہو گئی تھوڑی بہت، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو تھوڑی مہلت دے دوں تو اس کے بعد یہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، سدھر جائے گا، بلکہ اگر آپ نے اسی اچھے گمان کے ساتھ کیا اور واقعی وہ سدھر گیا تو بہتر ہے کہ چلیں اس کو تھوڑا سا مہلت دے دیں۔ بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ جو بھی اسٹاف آپ کا ہوتا ہے اس کو جمع کر کے تھوڑا سا آپ درس دے دیا کریں خیانت کے موضوع پر، امانت کے اوپر، حلال کے اوپر، حرام کے اوپر، تاکہ تھوڑا بہت ان کا ذہن بنتا رہے، یا آپ کوئی ہماری جیسے کلپ ہے یا کسی بھی اچھے مستند علماء کرام کی کلپ جو ان موضوعات سے متعلق ہیں وہ تھوڑا بہت ان کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیا کریں، تاکہ ان کے دل میں حلال کی طرف بڑھنے کا جذبہ قائم رہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پردہ پوشی کریں گے، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، مسلسل کمپنی کو نقصان پہنچائیں گے، ایسی صورت میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ مسلسل ان کی پردہ پوشی کر کے انہیں گناہوں پر دلیر کرتے ہوئے کمپنی کو ہی نقصان پہنچوائیں۔ میدان محشر میں آپ کو جواب دینا ہوگا ایک ایک چیز کا، لہذا ایسے جو دائمی طور پر برے کام کرنے والے ہیں یا عادی چور کہہ لیا جائے، فوراً مالک کو بتائیں، ان کو فارغ کریں یہاں سے، تاکہ دیانت دار لوگ آگے آئیں اور کمپنی کو بھی نقصان نہ ہو اور وہ لوگ بھی رزق حلال کمائیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہاں یہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ تھا کہ ایک ایجنٹ کو 23 لاکھ روپے حج کے سلسلے میں دیے تھے، لیکن جیسے لاسٹ ایئر ہوا کہ بہت سارے لوگوں کے نام قرآن اندازی میں نہ آ سکے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی کے پاس رہے۔ اب 2026 کی قرآن اندازی کے اندر دوبارہ مطلب یہ نام ڈالا جائے گا اور پیسے اس وقت ان کے پاس ہیں، گویا کہ اس پیسے پر 1 سال گزر گیا۔ اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں۔ دیکھیں، جب آپ نے وہ پیسہ اس ایجنٹ کو دے دیا اور یہ حج اگر آپ پہ فرض تھا، یہ ضروری ہے کہ یہ توجہ رکھیں کہ اگر حج فرض تھا
تو یہ گویا کہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لازم کردہ عبادت میں یا اس کی ادائیگی کے اندر پیسہ مستغرق ہو گیا، لہٰذا اس کے اوپر اب زکوٰۃ نہیں بنے گی، گویا کہ آپ نے دے دیا، اب یہ پیسہ حج کے ساتھ مستغرق ہو گیا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا نفلی حج تھا اور اس کے لیے آپ نے دیا ہے تو پھر بالکل آپ کو 1 سال بعد زکوٰۃ دینی ہوگی، کہ پھر یہ حاجت اصلیہ نہیں کہلائے گی کہ مطلب فرض حج ادا تو آپ کر نہیں رہے، نفلی کر رہے ہیں، تو لہٰذا اب زکوٰۃ بنے گی۔ ایک بھائی نے پوچھا، یہ پڑوسی ملک سے تھا، کہ سہاگ کی نشانی کیا ہے؟ یعنی عورت کون سی علامات اختیار کرے تو پتہ چلے کہ یہ شوہر والی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ناک میں بندیا یا ہاتھ میں چوڑیاں، گلے میں منگل سوتر، یہ جو ان کے ہاں معروف ہے، اور پیر میں پائل وغیرہ پہنتے ہیں۔ اگر کوئی عورت نہ پہنے تو بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ پہنو، یہ سہاگ کی نشانی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ عورت کے لیے ایسی کوئی علامت اختیار کرنا کہ جس سے وہ شادی شدہ نظر آئے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا ہے۔ کئی صحابیات ایسی تھیں کہ جو بالکل نارمل رہتی تھیں، ہمارے مذہب کے اندر کوئی ایسی علامت مقرر نہیں کی، نہ اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ یہ کرو تاکہ تم مطلب شادی شدہ نظر آؤ، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہن کرنا چاہے، اور جیسے بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ بھئی ایسی نظر آؤ کہ دیکھ کر کوئی بیوہ نہ کہے، تھوڑا سا شوہر کے لیے ہلکا پھلکا میک اپ ہے، ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، نتھ وغیرہ پہننا، بندے وغیرہ پہننا، یا جیسے آپ نے پائل وغیرہ کا ذکر کیا ہے، یہ چیزیں اختیار کرنا اچھا ہوتا ہے، تاکہ مطلب ایک لڑکی کے لیے اس طرح کی علامات اختیار کرنا یہ اس بات کی بعض اوقات علامت بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ اور اگر وہ بالکل کوئی چیز زینت وغیرہ اختیار نہ کرے تو یا تو وہی بات ہے کہ کہیں گے بیوہ ہو گئی ہے، اور یا کہیں گے سسرال میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں اس کے اوپر، یہ خوش نہیں ہے۔ تو اس لیے بچیوں کو چاہیے کہ تھوڑا بہت کریں، لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ ان تمام علامات کے اختیار کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کریں تو بہتر ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ میں قدسیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی بہن فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی عورت جمعے کے دن نماز نہ پڑھے، درود پاک جمعے کے دن پڑھے، اسے ثواب ملے گا؟ مطلب نماز نہ پڑھے؟ ظہر کی نماز نہ پڑھے یا اور بھی کوئی اثر کی نماز نہ پڑھے، مغرب کی نہ پڑھے، درود پاک صرف پڑھے، یعنی جان بوجھ کے نہ پڑھے، حالت حیض وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، جان سے نہ پڑھے۔ جی اور میں نے ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہنا تھا، ریکویسٹ ہے میری کہ کیو ٹی وی پہ جی بولیں، شاید لائن ڈراپ ہو گئی، معذرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہن نے پوچھا کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جو جمعے کے دن ظہر وغیرہ یا عصر مغرب نہیں پڑھتی بلکہ درود پاک پڑھتے رہتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے اور بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ اس قسم کی جب کوئی خیالات آپ کے ذہن میں آئیں کہ یہ چھوڑ دو، یہ اختیار کر لو، تو ہمیشہ سب سے پہلے علماء اسلام سے معلوم کرنا چاہیے۔ اولاً تو علمی سیکھیں، فرض علوم سیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اعمال کی مختلف درجہ بندی ہے، سب سے اوپر فرض ہوتا ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر سنت غیر موقدہ، اس کے بعد مستحب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنا زیادہ سے زیادہ عام حالات میں مستحب ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جب کوئی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے تذکرہ سنا یا اذان وغیرہ میں نام اقدس سنا، تو اس وقت درود پاک ایک دفعہ کم از کم پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ نے ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لیا، فرض تو ادا ہو گیا۔ اب کبھی محفل مجلس میں ذکر سنا یا اذان سنی، اس وقت واجب، وہ بھی ایک دفعہ بس آپ نے درود پاک پڑھ لیا، واجب ادا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہم بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ صرف ایک مستحب ہے۔ مستحب عمل اسے کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جبکہ فرض کے اندر ہمیں بالکل غیر مختار رکھا گیا ہے، ہمارے اختیارات کو سلب کر لیا گیا ہے، فرض تو ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ اگر ایک فرض بھی جان بوجھ کے ترک کیا تو گناہ کبیرہ اور انسان جہنمی ہوتا ہے، اور اگر حلال سمجھ کے چھوڑا کہ یہ فرض نہیں ہے، میرے لیے ضروری نہیں ہے، تو پھر تو انسان کافر ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے کہ جو چیز فرض ہے، جس کا ترک گناہ کبیرہ، اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو مطالبہ ہی شرع کا نہیں ہے کہ پڑھو تو پڑھو، نہیں پڑھو تو کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی آخرت میں عتاب ہے، وہ تسبیح لے کر بیٹھ گئی ہماری بہن۔ تو یہ ایک شیطانی دھوکہ ہوتا ہے کہ مستحبات کے چکر میں لگا کر ہمیں شیطان فرض واجب سنت موقدہ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ اگر یہ سمجھے کہ بڑے استغراق کے عالم میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے ہو رہے ہیں، سرکار بڑی پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ہرگز نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت کے اوپر ترک کرنے پر جلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ امام بناؤں،
اور بلال کو اپنے ساتھ لکڑیوں سمیت لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین، اور نماز کے لیے نہیں کہہ رہے، جماعت کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ اکثر منافقین ہی ہوتے تھے اس زمانے میں جو پیچھے رہتے تھے، صحابہ تو سب یہ تھے، تو سرکار نے اتنے جلال کے اظہار فرمایا۔ یہاں بہن نے نماز کے ترک کو درود پاک کے مقابلے میں اپنے لیے جائز کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اکثر آپ نمازیوں کو دیکھتے تھے کہ کون آیا کون نہیں آیا، تو ایک ریگولر نمازی جو نوجوان تھا وہ غائب تھا، تو آپ اس کے گھر پہنچے، باقاعدہ اس کی والدہ کو دروازہ بجایا، والدہ آئیں، فرمایا جب آپ کا بیٹا ہمیں جماعت میں نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ساری رات نوافل پڑھتا رہا تھا، جب جماعت کا وقت آیا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ فجر قضا ہو گئی، جماعت بس اس کی نکل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ ساری رات سوتا رہتا اور فجر جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ ادا کرتا تو یہ اس کے لیے تمام رات کی نوافل پڑھنے عبادت کرنے سے افضل تھا۔ اب ہمارے لوگ نہ اپنے قرآن سے حاصل کریں سبق، نہ حدیث سے لیں، نہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، نہ علماء کرام کو کوئی اتنی اہمیت دیں کہ ان سے بھی پوچھنا چاہیے، اپنے ذہن کے بیٹھے ہوئے ایک ناقص اور بالکل مظلوم سے مفتی سے معلوم کر لیتے ہیں کیا کرنا چاہیے، ذہن نے کہا یہ کرنا چاہیے، اسی میں لگ گئے۔ اب یہ یقیناً کسی بہن نے کوئی یہ تو فضیلت پڑھی ہوگی کسی جگہ، یا کوئی عالم دین نے درود پاک کی فضیلت بیان کی ہوگی، اب انہوں نے اس فضیلت سے غلط نتیجہ نکال لیا کہ شاید اگر میں پڑھ لوں گی میری بخشش بھی ہو جائے گی، درجات بھی بلند ہو جائیں گے، فلاں بھی ہو جائیں گے۔ بھائی یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ فرائض واجبات وغیرہ پورے کریں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ سمجھ لیں مستحب تو اوور ٹائم ہے، اور یہ فرائض واجبات سے انہوں نے موقع ہے، یہ گویا کہ ایک ڈیوٹی کی طرح ہے۔ آپ کوئی فیکٹری میں جائے ڈیوٹی ادا نہ کرے، اوور ٹائم کے ٹائم پر پہنچ جائے، اوور ٹائم لگائے اور بعد میں کہے کہ لائیں پوری سیلری دے دیں مجھے، ڈیوٹی کی بھی دیں اور اوور ٹائم کی بھی دیں، تو کیا اس کو کمپنی میں رکھا جائے گا کہ ڈیوٹی ٹائم میں آپ غائب ہوں، خالی اوور ٹائم لگانے کے لیے آ جائیں؟ تو یہی حالت بس ہمارے مسلمانوں کی ہے، مستحبات میں لگ گئے ہیں، فرائض واجبات کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ ایسی بہن کو ہمارا ایک کلپ سنائیں، وہ ہماری مسلمان بہن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، تو آپ بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں ذرا، بڑی مہربانی۔ ابھی ٹائم دیکھیں، یہ اس کو کاٹ دیں ان کو، دوسری کال لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان۔ دیکھو اپنا مجھ سے پوچھنا یہ تھا کہ میرے بھائی کو نا کسی نے پیسے دیے ہیں کاروبار کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا کہ مجھے نا اتنا نفع دو پہلے فکس، پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نا اتنا نفع چاہیے فکس، اچھا اچھا، لیکن اب وہ کہہ رہا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ہمیں نا یہ جو نفع ہے نا یہ ہم سے کوئی چیز خرید لیں اس کی صورت میں دیں، جو کیا طریقہ کار ہے کہ جو ہمارا جو ہے نا یہ سودی معاملہ نہ رہے بھائی ٹھیک ہے، کہہ میں رہا ہے سمجھ تو وہ گیا، اس کے لیے۔ ٹھیک ہے میں سمجھاؤں، آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو ایک بہن نے کال کی تھی لیکن کٹ ہو گئی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہوا جو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرتا تھا اور بہت سو کے پیسے کھا گیا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کی جو اولاد ہیں، وارثین وغیرہ ہیں، وہ اس کی برائیاں کرتے ہیں، جبکہ ہم نے یہ حدیثوں میں سنا ہے کہ مرنے والے کی برائی بیان نہ کرو، اس کی اچھائیاں بیان کرو، تو لیکن وہ اس طرح تکلیف اور دکھ دے کر گیا ہے تو کیا اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں حدیث یہی ہے کہ مردوں کی برائیاں بیان نہ کی جائیں بلکہ صرف اچھائی بیان کی جائے، لیکن اس کا محمل یہ ہے کہ جب کوئی ایسی برائی کر کے گیا کہ وہ اس کی ذات کے ساتھ محدود ہو، جیسے شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہ بیان نہ کرو، اور ایسے اگر باعث تکلیف بنا لیکن اب اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب اس کی تکالیف کا سلسلہ جاری و ساری نہیں رہے گا، کوئی بگاڑ کوئی نقص نہیں ہے، تو جو کر گیا زیادتی ضرور کر کے گیا ہے لیکن اس ذکر کا کیا فائدہ؟ کیا وہ زیادتیاں ختم ہو جائیں گی؟ کہ اگر وہ پیسہ کھا کے مر گیا تو وہ پیسہ واپس مل جائے گا؟ ایسے آدمی کی بھی برائی نہ کرو، اسے اللہ کے حوالے کر دو، بلکہ اگر مسلمان ہے تو چلو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پہ کر لیا، اب اس کو مرنے کے بعد احساس ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنا غلط کیا ہے، پچھتا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے عذاب میں مبتلا ہو، اللہ تو اس پہ کرم کر دے، کیونکہ ہمارے بھی بہت سارے عیب ہوتے ہیں، قصور ہوتے ہیں، اس کی نوعیت سے کم ہوں گے یا اس کے درجے سے کم ہوں گے، دوسری نوعیت کے ہوں گے، لیکن ہم کسی کے لیے چاہتے ہیں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کوئی آئینے میں کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، ہمارے اندر بھی بڑی خرابیاں برائیاں ہیں، ہم نے بھی سابقہ زندگی میں بڑا گناہ کیے ہیں، اگر ہم مر جائیں تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے قریبی لوگ ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ مر گیا بہت برا تھا، کم بخت، اچھا ہوا عذاب قبر ہو جائے فلاں؟ نہیں چاہیں گے تو دوسرے کے لیے بھی نہ چاہیں۔
یہ تو ہے ایک الگ چیز۔ دوسرا ہے کہ ایسا شخص مرا کہ اپنے کچھ ایسے اثرات چھوڑ گیا ہے کہ اگر ہم اس کا اچھے انداز سے ذکر کریں، اس کو سراہیں، تو اس کا نقصان آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے عقائد میں خرابی تھی، اور وہ جیسے اللہ کی شان میں گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کے لیے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے لیے نازیبہ الفاظ کا استعمال، وہ مر گیا، تو اب اس کی فرض کر لیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کل کے دور کے اعتبار سے سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں، دیگر پر ہوتی ہیں، اگر آپ اس کی برائی بیان نہ کریں، اگر آپ اس کی خرابی ذکر نہ کریں تو لوگ اچھا سمجھ کے اس کو دیکھتے رہیں گے، اور عقیدے کا بگاڑ، نظریات کا بگاڑ، ادب کے خلاف چیزیں سرایت کرتی رہیں گی معاشرے میں، تو پھر بقدر ضرورت لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر برائی بیان کی جائے، یہ حدیث میں منع نہیں ہوتی، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ کوئی شخص سرپرست مر گیا اور اپنی اولاد کو بھی اسی کام پر لگا گیا، اب وہ مر گیا، اب آپ اس کی تعریفیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اولاد دیکھ رہی ہے، اور اس کے جو متبعین دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ابا نے کاروبار کیا، غلط سب کیا، مرنے کے بعد تو سب ان کو سرا رہے ہیں، تو ہم بھی کرتے رہے، ہمارے بھی مرنے کے بعد تعریف ہو جائے گی، بڑے بڑے علماء آ گئے ان کے جنازے میں تو ہمارے بھی آ جائیں گے، اس سے اور لوگ دلیر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی کسی شخص کے بارے میں کہ جس کا اس طرح نقصان اس کے متبعین یا وارثین کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہو، ان کے خود اپنے گھر والے، فیملی والے تباہ کر رہے ہو اپنی آخرت کو، تو اس طرح مذمت کرنا، برائی کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو خودکشی کرنے والا ہے یا عادی شرابی ہے، کوئی ڈاکو ہے، معظم دینی اچھے لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں، یہ بہتر ہے، تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں کہ دیکھو اس نے غلط کام کر کے مرا تو نیک لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، بس کچھ لوگوں نے پڑھایا، تو لوگ ڈریں گے۔ اور اگر آپ جوگ درجوگ ایک شرابی مرا اور آپ جوگ درجوگ پہنچ گئے وہاں پر، عالم بھی کھڑے ہوئے ہیں، مفتیان کرام بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو بتائیں دیگر لوگوں کے دل میں شراب کی نفرت پیدا ہوگی یا اس کی طرف اپنائیت پیدا ہوگی؟ وہ کہیں گے یار شرابی مرا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، میں بھی مروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے ان دونوں چیزوں کے اندر فرق اچھی طریقے سے ملحوظ رکھا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو کسی نے پیسے دیے اور اس نے کہا کہ بھئی مجھے فکس پروفٹ دیا جائے، تو کاروبار میں اگر انویسٹمنٹ ہے، دو طرح کی ہوتی ہے کہ ادھر سے محنت، ادھر سے انویسٹمنٹ، یہ مداربت کہلاتی ہے، دونوں طرف سے انویسٹمنٹ ہے، اس کو شرکت کہتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک چیز یکساں ضرور ہونی چاہیے کہ جو نفع ہے وہ پرسنٹ میں طے ہو، فکس رقم نہ ہو۔ اگر فکس رقم کر دیں گے تو اس میں معنوی لحاظ سے سود بنے گا، اور یہ منع ہے۔ تو اس شخص نے پہلے یہی کہا، پھر اس نے کہا کہ نہیں بھی ہم نے سنا ہے کہ فکس کرنے میں تو منع ہوگا، تم ایسا کرو کہ ہماری کوئی چیز خرید لو۔ مثال کے طور پر وہ چاہتا ہے کہ ہر مہینے مجھے اس کاروبار سے 1,00,000 روپے فکس پروفٹ ہو، اب فکس کرے گا تو گناہگار ہوگا، تو یہ ہیلہ کر لیا کہ یار تم ہر مہینے مجھ سے ایک پین خریدو گے 1,00,000 کے اندر، تو اب جو پروفٹ آئے گا اس پین کا ہوگا، اس کی قیمت ہوگی، نہ کہ پروفٹ۔ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں، یہ منع ہوگا، ہم اس کو بالکل منع کریں گے۔ اس طرح کے جو شرعی ہیلے ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، یہ صرف سخت ترین ضرورت کے تحت فقہا جائز قرار دیتے ہیں، نہ یہ کہ نفع کمانے کے لیے، منفعت کے لیے، اپنا مال بڑھانے کے لیے اس طرح کے ہیلوں کی طرف آنا، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ یعنی جو ہیلہ کیا جاتا ہے یہ سخت ضرورت کے وقت اجازت ہوتی ہے، یہ نہ یہ کہ ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، بس مال بڑھانا اور منفعت حاصل کرنا، اس کے لیے اجازت ہوگی، ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی شرعی ہیلے بالکل جائز نہیں ہوں گے، پرسنٹ میں طے کریں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان کا پہلو نکلے ہی نہیں، ہمیں ہر سال پین کے بدلے میں 1,00,000 ملتا رہے، اور پروفٹ میں سے تھوڑا بہت چاہے وہ کچھ بھی پرسنٹ دے دینا، 1%، 2%، تو اس طریقے سے ان کو تو مل رہا ہے، جو بیچارہ کاروبار کر رہا ہے اس کو ہو سکتا ہے 1,00,000 نفع ہی نہ ہو، تو پھر وہ ان کے پین کی قیمت 1,00,000 ہر مہینہ دے کر وہ نقصان کا شکار ہو جائے۔ یہ کہلاتا ہے ہوشیار پن، سیانہ پن کہتے ہیں اس کو، ڈیڑھ ہوشیاری کہتے ہیں سطحی الفاظ کے اندر، لیکن شریعت ان چیزوں کو بالکل لائق نہیں کرتی، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے یہ کویسچن کیا تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ قسمت بڑی ڈیش چیز ہے، میں وہ لفظ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، سمجھ لیں ڈاگ کی مؤنث ذکر کی تھی اس نے، اور اس نے کہا کہ یہ بڑی ڈیش چیز ہے، کب پلٹ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، اور مسائل سمجھتے ہوئے کہیں تو گناہ گار بھی ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قسمت، نصیب، تقدیر، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ازلی فیصلہ جو اس نے مخلوق کے لیے کر دیا ہے۔ لوح محفوظ پہ جو کچھ اللہ نے لکھوا دیا اس کو تقدیر کہتے ہیں، اسے قسمت کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اگر آپ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں،
اور ناجائز الفاظ اور غلیظ قسم کے الفاظ ادا کرتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ازلی فیصلے کو برا کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کبھی برا نہیں ہوتا، کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ میری مرضی کے مطابق ہو، موافق ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر میری مرضی کے خلاف ہو تو طبیعت کے اندر ناپسندیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ کمال انسانی یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ میری مرضی کے خلاف ہے، میرے لیے باعث نقصان ہے الٹا، تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ یہ ہے ہمارا کمال، نہ یہ کہ قسمت کو اور نصیب کو برا بھلا کہنا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اصل میں اللہ کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے نام دوسرا لے لیا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک دوست ایک لیٹر بھیجے آپ کو تو اور اس میں کوئی بات لکھی ہو تو آپ لیٹر کو گالیاں بکنا شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو بتائیے جب آپ نے اس کو پڑھ کر برا بھلا کہا، لیٹر کو کیا کریں گے آپ گالی دے کے؟ اب کوئی اس دوست کو جا کے بتائے کہ تمہارا خط پڑھتے ہی اس نے اتنا گالیاں وغیرہ دی تھیں، تو کیا وہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بلا تمثیل بات عرض کر رہا ہوں، لازم بات ہے کہ ناراض ہوگا کہ میرے لیٹر کو، اس کا مطلب میری تحریر کو، اس کا مطلب میری سوچ و فکر کو اس نے گالیاں بکی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو ہمارے بھائی بہن جب اللہ کی طرف سے ملتا رہے تو بڑے خوش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑے ایسے شیرینی والے الفاظ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جہاں کوئی مرضی کے خلاف بات ہوئی، اللہ نے کسی آزمائش میں مبتلا کیا تو کون میں کون والا معاملہ۔ الٹا اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تیرا کیا ظلم ہے، یہ تیری کیسے ناانصافی ہے، میں ہی تجھے نظر آیا تھا یہ ظلم کرنے کے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر یہ قسمت کو گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، یہ اچھے مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ جو میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، کبھی بھی زندگی میں آپ نے قسمت کو برا کہا ہو، گالیاں بکی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں، اور میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ برود قیامت خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ایمان ضائع ہو گیا تھا، وہاں جا کے بڑا پچھتاوا ہے، اس لیے آئندہ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ جنت اور دوزخ تو قیامت کے دن ہوں گے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، انسان کو قبر میں ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی، کیونکہ اگر جنتی کھڑکی کھل جائے تو وہ جنتی ہوگا، اور جہنم کی کھڑکی کھل جائے تو جہنمی ہوگا۔ جی بالکل، بات تو ایک طرح سے بالکل ٹھیک ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس کے لیے جنتی کھڑکی کھلے گی، اور جو کافر ہوگا اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھلے گی۔ تو کافر کے لیے تو کنفرم ہے کہ کافر ہو، یعنی وہ مطلب اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے جو ایمان نہیں لے کر آیا، یا مشرک ہے، یا کوئی بھی مطلب مرتد ہو گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پہلے مسلمان تھا پھر اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، ان کے لیے تو جہنم کی ہی کھڑکی کھلے گی۔ لیکن جو ایسے مسلمان ہیں کہ جو منکر نکیر کے، کیونکہ مسلمان تو کامیاب ہوگا، لیکن ایسے بھی ہوں گے جو کسی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس کے لیے کوئی حدیث میں تو براہ نہیں آیا، لیکن جو اکابرین کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے وہ اپنا قبر کا عذاب بھگتے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب کو اٹھا لے گا، اور پھر جنتی کھڑکی اس کے لیے کھولی جائے گی۔ جیسے بے نمازی کو عذاب قبر ہوگا، یہ حدیثوں کے اندر آیا، یا اور عذابات قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر دکھائے گئے، اور اس میں یہی بتایا گیا کہ اس کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ عذابات قبر دکھائے گئے تھے۔ تو بعض تو ایسے ہوں گے جن کو طویل عذاب قبر ہے، بعض ایسے ہوں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں یہ روایات نقل کی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی، اور زندہ لوگوں کی دعائے مغفرت کے بدلے میں مغفرت شدہ باہر نکلے گی۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ میرے امتی کو جمعے تک عذاب ہوگا، اور جمعے پر وہ عذاب اٹھا لیا جائے گا، یعنی بیچ میں عذابات ختم ہونے کے معاملات ہوتے رہیں گے، اور جب ہو جائیں گے تو پھر اس کے لیے جنتی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ اصول بالکل ٹھیک ہے کہ اگر جنتی کھڑکی کھل جاتی ہے، یہ علامت ہے کہ وہ جنتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے جہنم میں ڈالے گا اور پھر وہ جنت کے اندر آئیں گے، لیکن بہرحال اس کو قبر کے اندر راحت انشاءاللہ ملے گی۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ علامت ہے بالکل کہ جس کی کھڑکی کھل گئی وہ جنتی ہے، اور ضرور کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا یا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی تو قرآن حدیث تو یہی کہتی ہے وہ صرف کافر کے لیے ہوگا، اور وہ کافر پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ پڑوسی ملک سے ایک کویسچن آیا تھا کہ ایک مشہور بزرگ کے مزار پر جو خادمین ہیں، خدمت کرنے والے، وہ انتہائی بدتمیزی کرتے ہیں، زبردستی چندے مانگتے ہیں، اگر کوئی چندہ نہیں دیتا تو اس کو دھکے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ایک شخص نہیں دیا تو اسے کہا کہ تو اپنی سڑی شکل لے کر یہاں سے نکل جا، بلکہ یہاں سے تو مندر کیوں نہیں چلا جاتا؟
اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم چونکہ اس وقت دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ایسی چیزیں بیان کر کے کسی کے خلاف ہماری زبان سے نکلوانا چاہتا ہے کچھ اور میں نے سائل کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن یہ ہوتا ہے جیسے کہیں بیان کیا تو وہ ایک پرچی لکھ دی، اگر امام صاحب ایسا کریں تو کیا حکم شرع ہوگا، اور ہمیں پھر یقین ہو جاتا ہے کہ اسی مسجد کے امام صاحب نے کچھ کیا ہے، ان کے بارے میں ہماری زبان سے لفظ نکلوا رہے ہیں اور بعد میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے نہ ہوں خادمین یا کم درجے کے ہوں، بھائی نے زیادہ لکھ دیا ہو، لہذا اگر وہ خادمین ہمارے سنیں، کیونکہ پڑوسی ملک میں بہت زیادہ ہمارا یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے، تو میں ان سے پیشگی معذرت کر لیتا ہوں، لیکن اگر یہ صحیح لکھا ہے کہ جیسا ہے ویسے ہی بیانی لکھا ہے تو بہرحال یہ شرعاً بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی مزار پر آتا ہے، عقیدت کے ساتھ آتا ہے، وہاں پہ خلاف شرع امور نہیں کرتا ہے، تو کم از کم مباح اور اچھی نیت ہو تو مستحب کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ تو ویسے بھی اپنے گھر پہ کوئی مہمان آئے، فاسق ہو، فاجر ہو، خراب ہو، اس کو اس طرح گالیاں نہیں بکی جاتی، لیکن اس طرح بدتمیزی کرنا، گالیاں بکنا اور زبردستی چندے لینا جیسے بھتہ مانگ رہے ہوں، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے مزارات بھی بدنام ہوتے ہیں، لوگ بدنام ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ اکثر دیکھا ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو انہوں نے ذکر کیا، لیکن میں نے مزارات پہ دیکھا ہے، چونکہ وہاں کے جو مجاور وغیرہ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اچھا ہر جگہ کے بھی ایسے نہیں ہے، خدا نخواستہ ایسے نہیں، ہر جگہ نہیں، لیکن میں نے مشاہدہ کیا ہے، میرا بڑا گہرا مشاہدہ ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو حکومتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ عقیدت میں آتے رہیں کہ ہم ماریں، پیٹیں، دھکے دیں، ہماری وجہ سے کوئی آ رہے ہیں، وہ تو بزرگ کی وجہ سے آ رہے ہیں، آتے ہی رہیں گے، تو لہٰذا ان کے لہجے تلخ ہو جاتے ہیں، تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، اسی طرح دھکے دیتے ہیں اور برا بھلا کہ عورتوں تک کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، کسی کی ماں کو، کسی کی بہنوں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، کسی کی بیٹیوں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اور شرم نہیں آتی ذرہ برابر کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ مزار پہ اگر آپ یہاں موجود ہیں تو کیا آپ بزرگ ہیں، کوئی آپ اللہ کے ولی بن گئے، یا آپ کو پرمیشن دے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا بزرگ نے یہ کہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہیں کھلی چھوٹ ہے، تم کسی کی ماں بہن کو ہاتھ لگاؤ، گالیاں بکو، تمہارے لیے پرمیشن ہے؟ بالکل غلط ہے۔ انسان بن کر پیار سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے، خادم کا تو مطلب ہی ہوتا ہے خدمت کرنے والا۔ خادم کا بھی ایسا دیکھا ہے کہ نوکر اپنے مالک کو دھکے دے اور گالیاں بکے، اپنا نام خادم رکھ لیا ہے اور حرکتیں آقاؤں والی، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ورنہ یاد رکھیں یہ صاحب مزار بھی نہیں بچائیں گے آپ کو، بچا سکتے نہیں سکتے یہ میں لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں بچائیں گے۔ کیوں؟ وہ آپ کے اس فعل سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ مخلوق خدا پہ شفقت کرنے والے تھے، ان کو دل آزاریوں سے بچانے والے تھے، نہ یہ کہ ماں بہن کی گالیاں بکنا، دھکے دینا، وہ بھی پیسے نہ دینے کی بنا پر، یہ آپ سے بھی سخت ناراض ہوں گے، اور ہو سکتا ہے بروز قیامت نفرت سے چہرہ ہی پھیر لیں کہ یہ ہمیں بدنام کرتا رہا تھا، ہمارے زائرین کو تنگ کرتا رہا تھا، آج ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اس لیے انسان بننا چاہیے اور ہماری بات کا برا ماننے کے بجائے کہ غصے ہو جائیں، برا مانیں، اپنی حرکتوں کو درست کرنا چاہیے، ورنہ آپ کا ناراض ہونا، مجھے تو بال بھی نہیں ٹوٹے گا، میرا کیا نقصان ہوگا، لیکن میدان محشر میں آپ کی یہ بڑھتی ہوئی مزید سرکشی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید خدا نخواستہ عذاب کو متوجہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ بہرحال یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم نے عمرہ کیا، طواف ختم کیا تو مکروہ وقت شروع ہو چکا تھا، جیسے عصر کے آخری 20 منٹس وغیرہ یا فجر کے بعد 20 منٹ جو ہوتے ہیں وہ مکروہ وقت شروع ہو چکا تھا، تو کیا ہم سعی کرنے کے بعد اس طواف کے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ اور اسی طرح اگر ہم نے طواف ختم کیا اور عصر کی نماز پڑھ لی تو اب عصر کے بعد چونکہ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو کیا یہ ابھی نہ پڑھیں، سعی کرنے کے بعد پڑھ لیں تو ٹھیک ہے؟ تو جی بالکل، علماء نے لکھا ہے کہ یہ فوری طور پہ ادا کرنا کوئی واجب نہیں ہوتا، اگر مکروہ وقت آ گیا ہے تو آپ سعی سٹارٹ کر لیں اور سعی کے بعد ان نوافل کو ادا کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ عمرہ کرتے ہوئے بعض اوقات میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، جیسے وہ ہاتھ چھڑ جاتے ہیں نا طواف کے اندر، عورت کے ساتھ صرف 2 بیٹیاں ہیں اور شوہر علیحدہ ہو گیا، تو کیا یہ الگ الگ طواف کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ سعی میں ساتھ مل جائیں گے، طواف علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ جی بہن بالکل کر سکتے ہیں، یہ تو آپ طواف کہہ رہی ہیں، آپ مطلب عمرہ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ مکے کے اندر ہی بس حدود حرم سے باہر جاتے ہیں، اس میں چلیں، محرم کے ساتھ چلے جائیں، لیکن واپس آ کر آپ جیسے شوہر نہیں کرنا چاہ رہا اور وہ روم میں ہے، آپ بچے کے ساتھ چلی گئیں، جیسے مراہق 12 سال کا بچہ ہے، حدود حرم سے باہر، اور عمرہ پورا عمرہ خود ہی کر لیں محرم کے بغیر، اس میں کوئی شرعاً مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سفر کے لیے منع ہے، اور وہاں
مطلب سفر والی مدت تک آپ جا ہی نہیں رہی سٹی سے باہر نکل کر، تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، آپ بالکل کر سکتی ہیں، اور طواف کی تو بدرجہ اولا اجازت ہوگی۔ ایک بھائی نے فرمایا، یہ انڈیا سے ہی ایک میسیج آیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں نہ کوئی اسلامی بینک ہے اور نہ کسی بینک میں کوئی مفتی صاحب شرعی ایڈوائزر ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یہاں کے بینکوں سے سیونگ اکاؤنٹ پہ جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ تمہارے لیے شرعاً جائز ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے اکابرین نے یہی لکھا ہے کہ انڈیا کے کفار حربی کافر ہیں، یعنی دارالحرب وہ ہوتا ہے جس میں نہ ایک اس کی علامت یہ بھی لکھی ہے کہ نہ کبھی وہاں پہ اسلامی حکومت ہو، نہ اب موجود ہو، نہ پہلے ہوئی نہ اب ہو، وہ دارالحرب ہے، اور اگر کبھی پہلے تھی اب نہیں ہے یا اب اسلامی حکومت ہے وہ تو دارالاسلام ہو جائے گا۔ تو ہندوستان کو دارالاسلام کہا ہے، دارالحرب نہیں کہا، پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے کفار جو ہیں وہ حربی کافر ہیں، دارالحرب تو نہیں ہے لیکن حربی کافر ہیں، کیونکہ نہ وہ ذمی ہیں نہ مستامن ہیں، یعنی نہ تو ایسا ہوا کہ اسلامی حکومت ہے اور ان سے حاکم اسلام نے ان کی حفاظت کے ذمے کے بدلے میں جزیہ لے رہے ہوں، ٹیکس لے رہے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ وہ باہر سے کوئی آئے ہیں امن طلب کر کے، مستامن بھی نہیں ہے۔ جب مستامن نہیں ہے، ذمی نہیں ہے، تو حربی کافر ہیں، اور وہی جیسے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو حربی کافروں سے سودی لین دین کو جائز قرار دیتی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں سود بنتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں سے اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ سے ان کی رائے کے مطابق سیونگ اکاؤنٹ سے پروفٹ لیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ سود بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ہاں اعلیٰ حضرت نے یہ مزید فرمایا کہ اس کو سود کی نیت سے نہ لیں، بلکہ اس نیت سے لیں کہ کافر کا مال ہے، مباح ہے، وہ خود دے رہا ہے تو لے لیں، تو یہ ان کی رائے کے مطابق ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے کسی ایسے مفتی صاحب نے جو یہی رائے رکھتے ہیں اس وجہ سے ایسا کہا تو بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، ان کے دلائل ہیں، ہم بہرحال منع کرتے ہیں کہ چاہے دارالحرب ہو چاہے دارالاسلام میں تو ویسے ہی منع ہے، چاہے دارالحرب ہو چاہے حربی کافر ہو، بہرحال سودی لین دین نہیں کیا جا سکے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ لڑکیوں کا اپنے ہونٹوں پر انجیکشن لگا کے موٹا کروانا صرف خوبصورتی کے لیے کیسا ہے؟ شرعی لحاظ سے منع ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پر مزید کلام کر کے تھوڑی تفصیل عرض کروں گا۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، ہم ان بھائی بہنوں سے معذرت چاہتے ہیں جو کال کرتے ہیں لیکن کال نہیں مل پاتی، تو ہمیں معاف کیجیے گا۔ اب اپنے میزبان کو، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے، اب ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین سے وابستگی عطا فرمائے اور مرتے دم تک آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دل مقام حبیب ہے۔